سورج جب نکلتا ہے کسی سے اجازت نہیں لیتا، وہ بس نکلتا ہے اور دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ تم بھی اپنی زندگی کو روشن کر سکتے ہو، بس ایک چیز تمہیں روک رہی ہے، وہ کام جو تم کرنا چاہتے تھے، وہ بات جو تم کہنا چاہتے تھے، وہ قدم جو تم اٹھانا چاہتے تھے، تم نے کیوں نہیں اٹھایا؟ یہی ڈر ہے، اور یہی ڈر تمہاری پوری زندگی کے فیصلے کر رہا ہے تمہاری جگہ۔ ڈر کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ڈر باہر سے آتا ہے، نہیں، ڈر ایک آواز ہے، ایک آواز جو تمہارے اندر سے آتی ہے اور کہتی ہے تم کافی نہیں ہو، تم سے نہیں ہوگا، لوگ ہنسیں گے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے، یہ آواز تمہاری اپنی ہوتی ہے، اسی لیے تم اس پر یقین کر لیتے ہو۔ جب تم نے کوئی آئیڈیا سوچا اور پھر خود ہی کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، کسی نے تمہیں روکا نہیں، کوئی سامنے نہیں تھا، تم نے خود کو روکا، دنیا سے پہلے، لوگوں سے پہلے۔ اور یہی سب سے تکلیف دہ سچ ہے۔ تم جانتے ہو ڈر کا سب سے ہوشیار ٹرک کیا ہوتا ہے؟ وہ تمہیں ڈائریکٹلی نہیں روکتا، وہ تمہیں بہانے دیتا ہے۔ ابھی حالات ٹھیک نہیں، تھوڑا اور ایکسپیرینس ہو جائے، گھر والے نہیں سمجھیں گے، میری ایج کم ہے، میری ایج اب زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ بہانے اتنے لاجیکل لگتے ہیں کہ تم خود یقین کر لیتے ہو، لیکن اگر تم 10 سال بعد اپنے آپ سے پوچھو گے تو جواب وہی ہوگا جو آج ہے، میں نے کوشش نہیں کی کیونکہ مجھے ڈر تھا۔ اور وہ دن بہت تکلیف دہ ہوگا، اس لیے نہیں کہ تم ناکام ہوئے، بلکہ اس لیے کہ تم نے کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ نے انسان کے اندر ڈر اس لیے نہیں رکھا کہ وہ رک جائے۔ ڈر وہی ہوتا ہے جہاں کچھ قیمتی ہوتا ہے۔ جس چیز سے تمہیں سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، اکثر وہی چیز تمہاری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ جو راستہ مشکل لگ رہا ہے، جو قدم اٹھانے سے ڈر لگتا ہے، وہی راستہ اکثر وہ راستہ ہوتا ہے جس کی تمہیں تلاش تھی۔ ڈر کا مطلب خطرہ نہیں، ڈر کا مطلب اہمیت ہے۔ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے کہ انبیاء کو بھی ڈر محسوس ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا رب انی اخاف ان یکذبون، یا اللہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے بھی ڈر محسوس کیا، انہوں نے چھپایا نہیں اپنا ڈر، انہوں نے اللہ کو بتایا، اور اللہ نے کہا جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہی سمجھنے والی بات ہے، اللہ نے ڈر ختم نہیں کیا، اللہ نے ساتھ دیا۔ ڈر کے باوجود چلنا یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل ہمت ہے۔ تو اگر تم ڈرتے ہو تم کمزور نہیں، لیکن اگر تم ڈر کی وجہ سے رک جاتے ہو تو تم وہ نہیں بن پا رہے جو تم بن سکتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کریں؟ بہت لوگ کہتے ہیں ڈر کو ختم کریں، لیکن سچ یہ ہے کہ ڈر ختم نہیں ہوتا، ڈر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ آخری بات، ہم اکثر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ راستہ آسان ہو جائے، لیکن اللہ نے کبھی نہیں فرمایا کہ راستہ آسان ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب رکنا نہیں، صبر کا مطلب ہے ڈر کے باوجود چلتے رہنا، اور وہ انسان جو تم بننا چاہتے ہو وہ تمہارے اندر موجود ہے، بس ایک فیصلے کا انتظار کر رہا ہے۔ بس ایک بار اس کو موقع دو۔